بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ماہ ذی الحجہ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جس انتہائی اہم اور بابرکت موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی سچے دل، کامل یقین اور خالص نیت کے ساتھ یہ تین اہم کام انجام دیتا ہے، اس کے دل کی تمام جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بلا شبہ پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تین اعمال انجام دینا اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، جو بہن بھائی بھی ان پر سچے دل سے عمل پیرا ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رب کائنات اسے اپنا خاص دوست اور ولی بنا لیتا ہے۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ جب کوئی انسان خالق کائنات کا دوست بن جائے تو وہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کی ہنوز دعائیں شرف قبولیت نہیں پا رہی ہیں، جس کی حاجتیں، تمنائیں اور آرزویں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور جس کی پریشانیاں، دکھ اور تکالیف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بندہ ماہ ذی الحجہ کے اس پاکیزہ مہینے میں ان مخصوص اعمال کا اہتمام اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور کرے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث پاک میں بھی اس مبارک مہینے کی فضیلت اور عظمت کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اس مہینے کی حقیقی فضیلت، اس کی بے پناہ عظمت اور اس کی برکات سے پوری طرح روشناس ہونا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سے تین اعمال آپ نے لازمی کرنے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھنا ہوگا۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا وہ بابرکت، مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا دو عالم کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ عشر ذی الحجہ یعنی اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان ایام میں کی جانے والی عبادت سال بھر کے دیگر دنوں کی عبادات سے افضل ترین درجہ رکھتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب ترین مہینے کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ کیا ہم اسے بھی غفلت میں گزار دیں گے یا رب کی رحمتوں کو سمیٹیں گے؟ جب آپ اس مقدس مہینے کا استقبال ان تین اعمال کی بجا آوری سے کریں گے جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اللہ پاک آپ سے کامل طور پر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو پھر جس چیز کا بھی سوال کرو گے وہ تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے اب آپ نے اپنے شب و روز کے معمولات کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کی دانستہ اور نادانستہ، چھوٹی اور بڑی، ظاہری اور پوشیدہ خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگ لینی ہے۔ معافی کس طرح مانگنی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا قطعی علم نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رب کریم سے معافی مانگنے کا درست اور مسنون انداز کیا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک الفاظ ایسے بابرکت ہیں جو آپ صدقے دل سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکات سے آپ کو مکمل طور پر معاف فرما دے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت کو بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ترین دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ قربانی اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اس کے روزے رکھیں، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی روزے رکھنا
پچھلے گناہوں کا بہترین کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مقدس مہینے کی عظمت، شان اور بے پایہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو شخص بھی کوئی ایک نیکی انجام دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا اور کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا کام سچی توبہ اور استغفار کا ہے۔ گناہوں سے ہر صورت بچنا لازمی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اس حرمت و برکت والے مہینے میں توبہ اور استغفار کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کسی بھی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، خواہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی مقیم ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا کہیں اور اپنے دفتر میں موجود ہوں، آپ نے کوشش کر کے باوضو ہو جانا ہے اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے سب سے پہلے پورے دھیان اور یکسوئی سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی وسیع رحمت ملے گی۔ بسم اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز ایک نہایت نیک اور بابرکت کام سے کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ استغفار پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے ان مختصر مگر جامع کلمات کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صرف اتنے سے مختصر الفاظ ہیں جنہیں آپ نے پوری توجہ، عاجزی اور انکساری سے بار بار پڑھنا ہے۔ جب انسان کی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو اپنے گنہگار انسان کا پلٹ کر توبہ کرنا حد درجہ پسند ہے۔ اب جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے حضور نبی اکرم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے پناہ محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود بھی اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے حبیب پر بھیجتا ہے۔ اسی عمل کے ذریعے آپ کی تمام رکی ہوئی حاجتیں پوری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب حاصل ہوگا اور دعاؤں کی 100% قبولیت یقینی بنے گی۔ تمام دنیاوی پریشانیاں، ذہنی دباؤ اور معاشی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ جب بظاہر سارے وظیفے کام کرنا چھوڑ جائیں، جب امید کے سارے راستے بند ہو جائیں اور اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آتا ہو، تو اس کٹھن وقت میں انسان کو کثرت سے درود پاک کا سہارا لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ خدا خلوص نیت سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے سارے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں ہر درد کی شفا پوشیدہ ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی تمام جسمانی و روحانی بیماریاں ختم ہوں گی اور گھر کے تمام تر الجھے ہوئے مسائل بخوبی حل ہوں گے۔ آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کریں یا پھر نماز والا مکمل درود ابراہیمی پڑھیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو شخص سچے دل سے ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا اور آخری کام اس سارے عمل کی روح ہے۔ جب آپ توبہ کر چکے اور درود پاک کی برکات سمیٹ چکے تو اب باری آتی ہے اس خاص قرآنی وظیفے کی جو اس ماہ ذی الحجہ کی سب سے بڑی سوغات ہے۔ اس تیسرے عمل میں آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی عظیم الشان سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اس میں شفا اور دعا دونوں کا مکمل اور جامع تصور موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے فوراً بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک نہایت ہی پیارا، طاقتور
اور عالی شان اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم الہی اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ بزرگان دین کی طرف سے اس کے لیے الگ الگ کئی مجرب اعمال بتائے جاتے ہیں۔ وہ اسم مبارک دراصل قرآن کریم کی ایک مختصر آیت مقدسہ ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے بس محبت، یقین اور اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز محتاج ہے اور صرف میرے رب کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور وہی میری تمام حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس وظیفے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور اللہ الصمد پڑھنے سے پہلے اور ان کے بعد یعنی اول و آخر لازمی طور پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ماسٹر کنجی ہے جو ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مسلسل اور ثابت قدمی سے اس مبارک مہینے میں کریں گے تو اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر، آنکھوں میں آنسو لا کر، رو رو کر اپنی دعا مانگیں۔ یقین جانیں آپ کے لبوں سے نکلی ہر دعا، ہر فریاد اور ہر التجا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے گی اور آپ کی دنیا و آخرت ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ ناظرین، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک پیارا نام یا سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور روحانی ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے حلقے احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دیگر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید ایسی بابرکت اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔